بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پیزا کیفے پہ۔ یہ ہمارے ایک دوست نے یہاں ایک کام شروع کیا ہے کچھ عرصہ ہی پہلے، تو آج ہم نے سوچا کہ کچھ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ بھی ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ موسموں پہ کچھ بات کی جائے کہ یہ موسموں کی تبدیلی کیا ہے۔ یہاں رینالہ خورد پاکستان میں پچھلے 8 دنوں کے اندر یعنی لاسٹ ویک میں تقریباً موسم کچھ دن تو بڑی تیز دھوپ رہی، پھر دھوپ کی شدت میں کمی آئی، پھر اسی طرح سے 1-2 دن کلاؤڈی رہا، پھر فوگی ہو گیا ماحول، صبح کے وقت بڑی دھند چھائی رہی، اسی کے ساتھ کل رات بارش ہوتی رہی مسلسل، اسی طرح سے آج صبح سے دھوپ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈز کی، بادلوں کی ایک آنکھ مچولی جاری ہے۔ صرف پچھلے 8 دنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہی ہفتے کے دوران، ایک ہی دن میں اور ایک ہی ہفتے کے دوران موسم کو اتنی زیادہ چینجز دلوانے والا کون ہے۔ یعنی اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں بات کریں تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی نوعیت کی بات نہیں ہے کہ صبح کو ٹیمپریچر 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، رات کو 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، یا رات کو جو ہے نا وہ فال کر جائے گا اور دن کو جو ہے نا وہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو محض نیٹ پر دیکھتے جاتے ہیں، موسم کا حال کہیں سنتے جاتے ہیں، یا ایک نظر دوڑائی اور ہم نے کہا کہ جی آج بہت بادل ہیں، آج بہت بارش ہے، آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور ہم آگے چل دیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ چینجز ہمیں مجبور کرتی ہیں اس بات کو سوچنے پر کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اتنی بڑی چینجز لاتی ہے کہ ایک ہی دن میں کبھی 1 گھنٹے میں بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں انسانوں کو، دوسرے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بڑی شدت کی دھوپ ہے، تیسرے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں دھوپ میں کمی آ گئی ہے، ٹیمپریچر فال کر گیا ہے۔ یعنی ان بڑی بڑی چینجز کو، اس پورے سسٹم کو چلانے والے پر، بندے کو غور کرنے پر یہ سارے حالات مجبور کرتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ چینجز کون کر رہا ہے اس کے دن رات کو لانے میں، بادلوں کو لانے لے جانے میں، سورج کو چمکانے میں، تو اس سے آگے اس کا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ پھر اس کا یہ مقصد کیا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بھی بندہ شاہکار تخلیق کرتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، تاج محل جیسی بلڈنگز کھڑی کی ہیں انسانوں نے، اور انسانوں نے ان کو میریکلز کا نام دیا ہے، ان کو 7 ونڈرز میں کبھی بندہ شمار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی بات یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ ونڈرز نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کو بالکل ہر چیز جو ہے وہ ڈارکنیس میں لپٹ جاتی ہے، اور اسی طرح سے دن نکلتا ہے تو روشنی ہر چیز کو نکھار کے سب کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیا یہ معمولی باتیں، کیا یہ ونڈرز نہیں ہے؟ ونڈرز آف دا ورلڈ، ونڈرز آف دس یونیورس نہیں ہے؟ کیا یہ معمولی بات ہے کہ کلاؤڈز یکدم آپ کے شہر پر، آپ کے علاقے پر، آپ کے ملک پر چھا جائیں اور وہ رینز آپ کے علاقے میں بارش برسانا شروع کر دیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے۔ جو ہی ہم اس ہستی تک ایک فرسٹ سٹیپ میں پہنچتے ہیں تو دوسرا سٹیپ ہمارا یقیناً اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ جیسے میں نے ونڈرز کی بات کی ہے تو ونڈرز ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی شاہکار تخلیق کیا ہے کسی نے، اور ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے نا وہ داد بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں تعریفی کلمات بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ خدائے واحد اتنی بڑی چینجز اس دنیا میں لا رہا ہے، تو اس کی طاقت کا اندازہ، اس کی تعریفات کون کرے گا؟ یقیناً وہی انسان کرے گا جس کے بارے میں کارل سیگن نے کہا تھا کہ 100 ارب کی جو کہکشائیں گلیکسیز ہیں وہ بھی انسان جیسی نایاب اور نادر مخلوق نہیں رکھتی ہیں۔ یعنی ہم سب اس وقت ایک ایسی حیثیت کے ساتھ اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ 120 ارب گلیکسیز جو ابھی تک دریافت کی ہیں انسانوں نے، ماہرین فلکیات میں، ان میں بھی ایسی ونڈرفل ایک مخلوق موجود نہیں ہے
انسان جیسی۔ اور پھر انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو موسموں کے رد و بدل سے، موسموں کے چینجز سے یہ اندازے لگاتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس نے یہ سب بنایا ہے، اور پھر یقیناً وہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ کیوں بنایا ہے۔ جب کیوں کی طرف آتا ہے تو بعض اوقات اسے کچھ کمپلیکس چیزیں تنگ کرتی ہیں کہ رنگ برنگے لوگوں کے پرپزز ہیں جو کراس کر رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی انٹرپریٹیشنز ایسی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو انسان کے تجسس کا اللہ نے یہ جواب رکھا ہے کہ کتابوں کی شکل میں، انبیاء کے صحائف کی شکل میں اس نے اپنے پیغام کو انسانوں پر کھولا ہے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس کائنات میں راز چھپائے ہیں کہ اس کی عظمت کو، اس کی جو وحدانیت اور یکتائی ہے، اس کی طاقت کو انسان جان سکیں۔ اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ خود انسان کے اندر نشانیاں رکھی، خود انسان کے اندر اس طرح کی عقل اور دانائی رکھی کہ وہ اس بات کو مانے اور کھوجے کہ کون ہے جو اس کے لیے یہ سارا کچھ کیے بیٹھا ہے۔ اس میں ایک بات کا میں ضرور اضافہ کروں گا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات اسے کنٹراڈکٹری لگتے ہیں یا اس جہان میں اس دنیا میں موجود لوگوں سے اس کو نہیں مل پا رہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر جگہ پر وہ اس سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے، اس سے وسپر کر سکتا ہے، اسے سرگوشی کی زبان میں بالکل اپنے اندر بالکل چھپی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر چپکے چپکے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ مجھے بتا دیں، چاہے وہ افریقہ کے ساحلوں پر، افریقہ کے جنگلوں میں موجود ہو، کہیں اور ساحلوں پر زندگی گزار رہا ہو، وہ پاکستان میں کا رہائشی ہو یا کسی بھی دنیا کے کسی خطے اور حصے کا ہو، کسی موسم کا تجربہ کرنے والا ہو، وہ چپکے چپکے کسی بھی زبان میں اپنے خدا سے یہ دریافت کر سکتا ہے کہ یا اللہ، اے خدایا مجھ پر میرا مقصد کھول دے، اس کائنات کے بنانے کا مقصد کھول دے۔ اور پھر وہ یقیناً جس بھی ذریعے سے جواب دے، اس نے یہ طے کیا ہوا ہے، اس نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ جو اس سے کویسچن کرے وہ اس کو اپنے مقصد کے بارے میں اور اپنی معرفت اس پر ضرور کھولتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔